بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے جو آخری الیکشن ہوئے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے، اس سے پہلے وہاں امریکہ میں میرے خیال میں نیشنل ٹرسٹ نے یا کسی فارن پالیسی نے یا کسی نے ایک انٹلیکچوئل سے کہا تھا کہ آپ آنے والے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کو کیا سجیسٹ کریں گے، وہ پرائرٹی کس چیز کو دیں۔ تو جوزف نائے جو بہت معروف رائٹر امریکہ کا تھا، اس نے کہا، اس نے آرٹیکل لکھا باقاعدہ کہ میں اسے ایڈوائز کروں گا کہ وہ امریکہ کی سافٹ پاور کے اوپر توجہ دے۔ یہ بہت اہم ہے امریکہ کے لیے، اس کی ملٹری پاور کے بجائے سافٹ پاور پر توجہ دے، امریکہ کا امیج دنیا میں بڑھائے، امریکہ کی اٹریکشن دنیا میں بڑھائے، امریکہ کے اثر و نفوذ کو دنیا کے لوگوں کے اندر بڑھائے۔ کیسے؟ امریکہ کے اندر جمہوریت کو طاقتور کرے، سول رائٹس سے ہیومن رائٹس کو کے حوالے سے کام کرے، اور اسی طرح سے لوگوں کا جو ٹرسٹ اور اعتماد ہے اپنے سسٹم کے اوپر، اس حوالے سے کام کرے۔ لوگوں کو احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے، بھرپور احتجاج کریں، گولی نہ ماریں، قتل نہ کریں۔ یعنی آئین اور دستور میں دیے گئے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہ صرف کہ اجازت دیں بلکہ ان کو سپورٹ کریں کہ وہ آئیں اور معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کریں۔ یہ جوزف نائے، اس نے کتاب بھی لکھی ہے سافٹ پاور کے اوپر۔ پاکستان بد قسمتی سے ایک بد نصیب ملک ہے جس کے حکمران، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ پاکستان کی سافٹ پاور کو بدترین طریقے سے کچلتے ہیں۔ احتجاج کرنے سے دنیا میں یہ خبر جاتی ہے کہ اس ملک کے اندر آزادیاں ہیں، یہ بہترین ملک ہے، لوگ اپنے حق کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کے گلے ہوتے ہیں، اعتراض ہوتے ہیں، اگر حکومت سیٹل نہیں کر سکتی، بعض ایسے سول سوسائٹی کے ادارے ہوتے ہیں جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ آگے ہو جائیں۔ یہاں پر چاہے وہ سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، چاہے وکلاء کی تنظیمیں انجمنیں ہیں، ہر کسی کو کچلا جاتا ہے۔ پاکستان کے سافٹ امیج کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری جو نیشنل پاور ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ پاکستان کا امیج دنیا کے اندر کیا جا رہا ہے، ہمارے حکمرانوں کا کیا امیج جا رہا ہے کہ الیکشن یہ لوٹ لیتے ہیں عوام کے حق کے رائے دہی کے اوپر، جو اللہ نے انہیں حق دیا ہے انتخاب کرنے کا، چننے کا۔ میں نے اپنے ارادے سے اس فیلڈ کا انتخاب کیا، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، حق دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے کس کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنے ارادے سے کھڑے ہونا ہے۔ پاکستان کے آئین نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں گے، اپنے اختیار کا استعمال کریں گے، اپنے ارادے کا استعمال کریں گے۔ یہ اس طرح سے آزادی ہے، آئین بھی آزادی دیتا ہے ہمیں، جبر نہیں ہے کہ تم صرف ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت پاکستان کے اندر لوگوں کے بہت زیادہ گریونسز ہیں، اعتراضات ہیں۔ دیکھیں یہ ملک اس وقت بدترین سیاسی بحران کا شکار ہے، ناامنی کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، حتیٰ سوشلی سوسائٹی بھی مختلف مشکلات کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف کوئی نہیں سوچتا۔ اگر خدا نخواستہ لوگ آتے ہیں، کورٹس کی طرف آتے ہیں کہ یہاں سے میرا ریلیف مل جائے، جیسے بیمار اسپتال جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، شاید وہاں سے میرا علاج ہو جائے۔ یہ مشکلات کا شکار لوگ جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، وہ اسلام آباد آتے ہیں، یہاں کے بیٹھتے ہیں، پائے تخت میں آتے ہیں، اپنی بات کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم بات نہیں کرنے کو تیار۔ جو معالجین ہیں، جنہوں نے علاج کرنا ہے، وہ انہیں کیا دھکوں کا زہر دیتے ہیں، ان کو اور ناراض کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھے کہ ہمارے لیے سوائے ایکسٹریمزم کے خدا نخواستہ یا انتہا کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کے گلے ہیں، آخر وہ لوگ جو انتہائی خوبصورت صوبہ جس میں بے پناہ اللہ نے دولت اور سرمایہ رکھا ہے اور آبادی بھی ان کی تھوڑی ہے، کیوں وہ لوگ ناراض ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ انٹلیکچوئل کو، سائیکاٹرسٹ کو، سوسائٹی کے ڈیفرنٹ طبقات کو بھیجیں، وہاں لوگوں سے ملے، دیکھیں اور پھر راستے تلاش کریں کہ خالی اسلحے سے، گولی سے علاج نہیں ہوتا ہے۔ سرجری اور آپریشن آخری
کیا اسے کہتے ہیں کہ حل ہوتا ہے، لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں پہلے دن اس کو آپریشن کریں گے اور اس کو اپنی جگہ پر کیا اسے کہتے ہیں کہ بات بھی نہیں سنیں گے اور اس کو ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیں گے۔ رائٹ ٹو لیو، زندہ رہنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، صرف حق نہیں ہے، قرآن کی حوالے سے یہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ زندہ رہے، اسی لیے خودکشی ممنوع ہے اسلام میں۔ رائٹ ٹو لیو دنیا کا ریکگنائزڈ رائٹ ہے انسانوں کے لیے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں بھی لکھا ہے، اور کسی سے زندہ رہنے کا حق چھیننا کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی ٹرائل کے اندر جو منصفانہ ٹرائل ہو وہاں پر ثابت ہو جائے جی کہ اس کا قصاص ہونا چاہیے، اس نے بہت بڑا ظلم کیا، قتل کیا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر انسانی جان کی قدر و قیمت ہی ختم ہو گئی ہے۔ ابھی میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس کے گاؤں کا، میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، ایک لڑکا کام کرتا تھا گجرانوالہ میں، کسی ہوٹل یا کسی ریسٹورنٹ کے اوپر اس کو اٹھایا گیا، 20-21 سال اس کی عمر تھی، 18 سال عمر تھی، اور اس کو پھر جو ہے چند دنوں بعد اس کے گھر رنگ کیا گیا کہ اس کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ کسی کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوا، پولیس نے اٹھایا، CCD نے۔ انسان کی جان اتنی قیمتی ہے، خدا کہتا ہے کہ بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا انسانیت نہیں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے 8 ارب انسان قتل کیے ہیں خدا کی نگاہ میں۔ جو زندگی کا خالق ہے، جو حیات کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک زندگی وجود میں آنے کے لیے اس پوری کائنات اور ہستی کس طرح سے اس کا نقش و رول ہوتا ہے، کتنا عظیم یہ عمل ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مکھن وجود میں آتا ہے، کس طرح سے اس برتن کے اندر وہ دہی ہلتا ہے، کس طرح سے، اور آخر میں پھر وہ مکھن، وہ زندگی اور حیات سامنے آتی ہے۔ پوری ہستی اور عالم شریک ہوتا ہے ایک زندگی کو وجود دینے میں، اور خدا جو جانتا ہے انسان کی قدر و قیمت کو، اس کی حیات اور زندگی کو، وہ کہتے ہیں کہ بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ قصاص کے مسئلے میں بھی قرآن نے کہا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ فَاتَّبَعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جو ہے نا آیت اس طرح سے ہے کہ یعنی معاف کر دینا، خدا متعالی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ معاف کر دو، یعنی اس حد تک خدا متعالی کی نگاہ میں انسانی زندگی اہم ہے۔ اب ہم کئی سالوں سے آپریشن کر رہے ہیں، حال کیا ہے؟ نکلا ہے۔ بات چیت کو بھی تو موقع دیں، وہاں کے بڑوں کو، وہاں کے ایلڈر کو دیکھیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ انسان اپنے بچوں سے بھی ناانصافی کرے نا، وہ بھی گھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اکٹھے رہتے، ایک حد تک وہ تحمل کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ایک گھر کے اندر ناانصافی ہوتی ہے تو ایک صوبہ ہے، دوسرا صوبہ ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، ہر طرف اس وقت پریشانیاں ہیں۔ ہم اپنے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس جیسے بھی پاور ہے، خدا کے لیے پاکستان پر رحم کھائیں، پاکستان کے عوام پر رحم کھائیں، اس کی سافٹ پاور کو اور اس کے دنیا میں امیج کو برباد نہ کریں۔ نہیں سنبھال سکو گے اس ملک کو، 25-26 کروڑ انسانوں کے ملک کو نہیں سنبھال سکو گے، بھوک کے ذریعے، افلاس کے ذریعے، غربت کے ذریعے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں غربت کی جو ریشو ہے وہ 46% کے قریب چلی گئی ہے۔ کروڑوں انسان ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا ہے۔ اب وہ اگر بولیں گے، چیخیں گے، ان کو مارو گے؟ کیوں بولتے ہو مارو گے؟ کاد الفقر یکون کفرا، اب یہ جو بھوکا ہے کہیں سے جا کے چیز اٹھا لے گا، خدا نہ خواستہ کوئی چوری کرے گا تو آپ اس کو جیل ڈالو گے، پھر اس کے اور بچوں کو تکلیف دو گے۔ کدھر جائیں یہ غریب لوگ؟ یہ کہاں جائیں جن کو انصاف اور حق نہیں مل رہا؟ اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں تو آپ ان کو بسوں سے اتارتے ہیں یا گاڑی سے اتارتے ہیں اور برے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں خواتین کو۔ علی ہادی چٹھا صاحب اور ایمان زینب مزاری صاحبہ جو ہے، یہ واقعاً ہمارے 2 ایسے جوان ہیں